لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العلي العظيم درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بڑی اچھی میٹھی آواز میں ابھی ہم تمام سامعین کرام تقریر سماعت کر رہے تھے. حضرت حافظ قاری محب الحق صاحب اخلاقی تیگی یوسفی سے بچے کے پیدائش کی خوشی پر ملا شیخ کا پروگرام ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام محمد سہیل رضا ہے. اس بچے کو اللہ تبارک و تعالی صحت و تندرستی عطا فرمائے اور شیطانی شر سے اور انسانی شر سے بچائے. آیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو اچھا نام رکھو. نام کا بھی اثر ہوتا ہے. بہتر نام رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر عظیم ہے کہ نام بھی اچھا چنا گیا ہے. نام بھی اچھا چنا گیا ہے. بہت بڑے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت سہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. بزرگوں کے نام پر ہمارے والدی و استاذی و سندی و قائم مولائی حضور حافظ الشیخ احمد نوری یوسفی تیغی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر بزرگوں کے نام پر رکھا کرتے تھے ان کا نام. کسی کا نام غلام مسعود الدین، کسی کا نام غلام غوث، غلام دستگیر. اس طریقے سے کسی کو 40 سال سے اولاد نہیں ہو رہا ہے اور صاحب ولایت شیخ کامل استاد العلماء والحفاظ والقراء والدی استاذی حضور حافظ شاہ احمد نوری یوسفی تیغی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتا اور اس کے لیے دعا فرماتے، ترکیب کرتے اور کہتے کہ تم یہ کہہ لو، دعا کر لو کہ میرا اگر لڑکا پیدا ہوگا تو غوث پاک کی غلامی میں دے دوں گا. اور ایک اللہ کے ولی کے زبان مبارکہ سے بات نکلنی تھی. رب تبارک و تعالی اسے قبول کر لیتا ہے. ایک نہیں ہزاروں جگہ آپ کہیں گے تو اس کو شمار آپ خود کر سکتے ہیں یا میں کرا سکتا ہوں، میں خود بھی کرا سکتا ہوں. اور ان بزرگان دین کی روحانیت کا جلال ہے. ان کی زبان مبارکہ سے بات نکل رہی ہے. ڈاکٹر کا رپورٹ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن فقیر کی لکیر ہے، دعا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اللہ دے دیتا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. لیکن ان بزرگان دین سے عقیدت مندوں کے لیے ان کے لیے تحفہ ہے، ان کے لیے ان کا فیض ان پر جاری ہے. ان کے ماننے والوں کے لیے، ان کے عقیدت مندوں کے لیے ان کے دل میں ان کی جگہ، ان کی محبت کی جگہ ہے تو آج بھی ان کا فیض جاری اور ساری اور رہے گا. اس علاقہ میں حضرت بڑی محنت کے ساتھ دین کے خاطر بڑی سرگرمی کے ساتھ تپتی ہوئی دھوپ میں اور بارش تو بارش نہیں سمجھا پیدل زمانے میں جایا کرتے تھے. اب تو گاڑی کی بڑی کثرت کے ساتھ گاڑیاں ہو گئی ہے. ٹیمپو کہاں ہوا کرتی تھی، کٹھی بیل گاڑی جو
وہ لکڑی والی گاڑی ہوتی تھی، اس وقت حضرت آئے تھے، جناب عبدالحلیم صاحب کو غور سے سن رہے جانتے ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور پیدل ان کے یہاں جاتے تھے، دور دور سربی کو پیدل جاتے تھے، وہ مرد باخدا بزرگ اللہ والے کتنی محنت کیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ اس علاقہ میں دین کا بول بالا ہو جائے، ہر گھر میں دین کی روشنی پھیل جائے۔ اللہ کا کرم اور لاکھ لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر عظیم ہے کہ اس علاقہ میں علماء اور صوفیاء اور حفاظ نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے ان کا فیض، ان کا محض اور ان کا جو روحانیت کا جلال اور ان کے دعا کی برکت نظر آ رہی ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کو تربیت اچھی ہونی چاہیے، بچہ جب پیدا ہو تو اس کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، اس کی تربیت جس طریقے سے ایک کمہار کو دیکھتے ہیں، اگر اسے مٹی مل جائے تو اس مٹی کو وہ کمہار لیتا ہے، اسے پانی میں سنتا ہے، سننے کے بعد وہ کبھی سرہی بنا دیتا ہے، کبھی وہ گلاس بنا دیتا ہے، کبھی وہ اگلی لوٹا بنا دیتا ہے، کبھی وہ پیالہ بنا دیتا ہے، اس سانچے میں ڈھالتا ہے، اسے تربیت دیتا ہے۔ وہ تو مٹی تھی، ابھی تو ایسی پڑی ہوئی مٹی تھی، لیکن اس نے سانچا ہے، اس سانچے میں سانچا ہے، سانچے میں سانچ دیا ہے، تربیت اس نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کتنا دماغ دیا اس شخص کو، اس کمہار کو، کہ وہ پیالہ بنا دیا، بھیگی ہوئی مٹی تھی، لیکن آپ اسے یوز کر رہے ہیں، اسے پیسہ دے کر خرید رہے ہیں، وہ کس لیے؟ وہ قیمتی تھی، وہ ہیرا تھی، آپ سمجھ نہیں رہے تھے، وہ چیز کو سمجھ نہیں رہے تھے، تو اس کے لیے سمجھنا ہوگا۔ ہمیں بھی اس کو تربیت کیسے وہ دیتے ہیں، کیسے وہ اس طریقے سے بناتے ہیں، اسے ہمیں بھی اس طریقہ کو اپنانا پڑے گا۔ ہم اپنے بچوں کو اگر دارالعلوم میں دیتے ہیں، اگر ڈاکٹر کے پاس دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ ڈاکٹر کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن ڈاکٹر کیسے بن گیا، اس کی تربیت ہوتی ہے، اسے وہ صلاح دیتا ہے، اسے مشورہ دیتا ہے، اسے وہ سکھاتا ہے، اسے تربیت دیتا ہے۔ کچھ نہیں جانتا تھا بھائی، لیکن کچھ دن اس کے پاس رہا اور پڑھا لکھا تو تھا ہی، انہوں نے پورے علم کو اپنے اندر سینے میں وہ سمو لیا اور اسے لے لیا۔ دیکھیں یہ بھی آپ ڈاکٹری کر رہے ہیں، یہ بھی انجینئرنگ کر رہے ہیں، انجینئر انہوں نے پڑھایا تھا، ڈٹ کر اس پر بالکل ڈٹ کر اس نے پڑھایا کہ بیٹا کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، کلکٹر بنانا ہے، اس پر ڈٹ کر ہم اس پر کام کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کا بیٹا ڈاکٹر اور کلکٹر بن گیا ہے، کیوں بنا ہے؟ اس نے محنت کیا ہے، اس نے اس راستہ میں اپنے دن رات کو گوا دیا ہے، اللہ نے وہ اس کے مرتبہ کو بلند و اعلیٰ کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچہ کو آپ تربیت دیتے ہیں کہ اے بچہ تم فلاں آدمی آ رہے سے سلام کرو، ایک بچہ گایا ہے، کہا السلام علیکم، مجھے بھی کیا، اور ہمارے مدرسہ کے ایک متعلم حافظ تروی صاحب سے بھی سلام کیا۔ دیکھیے کتنی اچھی تربیت ہے، تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ تربیت ہمارے شیخ خطری کی بڑی اچھی تربیت دیا کرتے تھے، ہم لوگوں کو بڑی سخت تربیت۔ اب تو کہاں ہے وقت، اب تربیت کسی کو دینے جائیں گے، کسی کو سمجھائیں گے، اے بچہ تو ایسا کیوں کرنا، تو آپ کو سمجھا دے گا، اور اس کے ماں باپ آپ پر برس جائیں گے، آپ پر برس جائیں گے، آپ نہیں کر سکتے کچھ۔ اور پہلے ایسا نہیں تھا، آج سے 10 20 25 سال پہلے کسی بچوں کو کوئی بھی ہدایت دے دیتا تھا، تنبیہ دے دیتا تھا، لیکن یہ وقت اب بہت نازک ہو چکا ہے۔ آپ اسے سمجھائیں گے کہ ایسا کپڑا مت پہنو، ایسا لباس مت رکھو، ایسا خد و خال مت رکھو، ایسے چہرہ کو مت بناؤ، یہ ہماری شریعت کی اجازت نہیں ہے، تو آپ تو وہ ایسی بات سنائے گا کہ آپ خود منہ بند کر لیجیے گا۔ لیکن یہ سب تربیت نہ دینے کے معاملے میں ایسے لڑکے جو ہے تحقیقی بات بول دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا ہے لیس الجمال بثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادوار۔ کپڑے کی خوبصورتی سے انسان خوبصورت نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ علم اور ادب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ علم ہو اور ادب بھی ہو، اور یہ بہت بڑا عالم ہو گیا، بہت بڑا انجینئر ڈاکٹر ہو گیا، بہت بڑے لام لطیف والے ہو گئے، اس کے اندر ادب اور تہذیب اس کے اندر نہیں ہے، تو لکھ لو اور اس کے بعد دنیا کر بھائی پڑھا کیوں جب چھوٹے بڑی کی پہچان ہی نہیں ہے۔ تربیت بچوں کی اگر اچھی ہوگی تو اچھا ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ جیسے جب آلود لوہا مل جائے اور کسی کو دے دیجیے، کسی ایسے انجینئر کو، وہ اسے کوڑتا ہے، اسے وہ مارتا ہے اور اسے اوزار بنا کر زمین و آسمان کے بیچ میں معلق کر ہوا بھی اڑا دیتا ہے۔ دیکھا تھا کل جو جن
معلوم ہوا کہ کیسے اڑ گیا بھائی، کہ کیسے یہ ہوا میں کیسے تیر رہا ہے، یہ پانی میں کیسے تیر رہا ہے، ہوا میں کیسے اڑ رہا ہے. انہوں نے تربیت ایسی دی تھی، اس وجہ سے اس میں وہ مرتبہ وہ جلوہ نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ ایک بچوں کو آپ مدارس جامعہ میں دیتے ہیں، یہی بچہ جو آپ باقی بات بول رہا تھا، آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ آپ کو نہیں دیکھ رہا تھا، اپنے اندر ہمیں کی تکبر عمل کی کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں، لیکن آپ جب اسے نیک بناتے ہیں، پرہیزگار بناتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں، حافظ دین بناتے ہیں، قرآن اور شیخ کی عمل پر اسے اتار دیتے ہیں، تو آپ کو وہ بچہ بڑی تہذیب کے ساتھ بات کرے گا، ادب کے ساتھ بات کرے گا. اس کے اندر آپ نے تربیت دی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال پیدا کر دیا. آیا ہے گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید دست بہمدود و دستم. ایک شخص گیا غسل خانے میں غسل کرنے، غسل خانے میں بڑی مختصر تقریر ہوگی، غسل خانے میں کہا گیا غسل کر لے، اور اس مٹی کو اٹھایا اس حمام خانے سے اور اس کو سونگا تو اس میں خوشبو آ رہی تھی، اس کے اندر خوشبو آ رہی تھی. پوچھا بدل گفتگ میں مشکو یا ابھی کیا پورے بلا آویز تو مستم. اس نے کہا تم مشک ہے یا عبیر ہے کہ تیرے خوشبو سے میں معطر اور مست ہو رہا ہوں، تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہو گئی. اس نے جواب دی تو دامن گلے نافیس دودم لیکن بامدت باگل نشستم. اس نے جواب دی کہ بڑی ناچیز مٹی ہوں جو تم دیکھ رہے ہو، لیکن ایک مدت تک پھول کی جڑ کے نیچے میں بیٹھی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر وہ طاقت وہ تاثیر پیدا کر دیا کہ میرے اندر بھی وہ گمک و محک پیدا کر دیا. جمال ہم نشید درمن اثر کر ورنہ مرحما خادم کے ہستم. جمال ہم نشید درمن اثر کر، میرے اندر جو جمال پیدا ہو گیا، خوبصورتی جو پیدا ہوگی، وہ مٹی وہ اس لیے میرے اندر خوشبو پیدا ہو. مٹی بول رہی ہے کہ میں ایک سہارا ایک پھول کے درخت کے نیچے بیٹھی رہتی ہوں. جو دیکھتے ہیں تو علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کوئی نمازی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں تھا یہ بھی نمازی ہوگا، یہ بھی قرآن شریف کا پڑھنے والا ہوگا، یہ کب سے صوفی ہو گیا ہے. ارے صوفی کے ساتھ اس نے رہا ہے، اللہ نے اس کا مرتبہ کو بلند و اعلیٰ کر دیا ہے. یہ کیسے عالم ہو گیا؟ یہ عالم آپ نے بنایا ہے، ان کے اولادوں نے محنت کیا ہے، ان کے باپ اور ماں کے سائے کے سر پر ہے، انہوں نے پھر کر اسے پڑھایا ہے، جو ہو سکے انشاءاللہ میں خرچ کروں گا اور ڈر کے پڑھایا ہے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بچہ کسی کو بہکا دیا ہے، کیسے پڑھ لیتے دیکھتے ہیں ہم اس کو، اور نہیں تو کسی سے بھٹکا دیا، کسی کو کسی کے خلاف ابھار دیا. اب تو یہاں عجیب حالت ہے، کسی کے خلاف ابھار کر کسی کو یہ کرنا چاہے تو اسے کسی کے کم کرنے سے کچھ ہوتا نہیں. جسے خدا بڑھائے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، جسے اللہ چمکانا چاہے کوئی نہیں اسے گھٹا سکتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گھٹا دے نیچا کر دے کوئی بڑھا نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا ہے قرآن مقدس میں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ کی فضل ہے، محمود صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کرے. اللہ کا فضل ہوا، کسی کو اولاد ہی نہیں ہے، اللہ کا فضل کتنا بڑا کرم اور بخشش ہوا اور رحمت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں بچہ کو دیا، لڑکا پیدا ہوا. اور رب نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشی کرو، خوشی کرو. بس خوشی اور مسرت اور شادمانی میں ہم تمام لوگ آئے ہیں، کھانے آئے ہیں، اور صرف یہی دل میں خیال نہ رہے کہ کھانے ہی آئے ہیں. سب لوگ مل کر اس بچہ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو نظر بد بچائے اور ساحروں کو شر سے بچائے، ظالموں کو ظلم سے بچائے. رب نے فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک وہ مال و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. یہی مال اگر اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ کے راستہ میں اگر آپ پیسہ روپیہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کے صدقہ جاریہ ایصال ثواب ہے، مغفرت کے یہ ذریعہ ہے، نجات کا ایک ذریعہ ہو جائے گا. اگر اسی مال کو ناجائز طریقوں پر خرچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے فتنہ ہے. فتنہ رب نے فرمایا ہے قرآن مقدس میں سورۃ تغابن کی یہ آیت ہے. اگر یہی اولاد اگر نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ کے انشاءاللہ قدم جارے دن رب تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ راوی ہے کہ جو بچہ نیک پیدا ہو ولد صالح یدعو لہ، نیک اور حدیث شریف کا ٹکڑا ہے، نیک یدعو لہ،
جو باب مردن اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کر سکے اور جس کو فاتحہ بھی نہیں سکھایا ہو، آپ نے سلام کرنا بھی نہیں سکھایا ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز سکھایا ہی نہیں ہو، تو وہ کیسے صدقے جاریہ ہو جائے گا؟ وہ آپ کے لیے آپ کہیں گے میرے لیے عذاب سر ہے، ایسا اولاد نہ ہوتا تو نہ ہوتا، آپ نے بھتورا روپا تھا اب انگور چھوڑنے چلے ہیں، شروع میں آپ سکھایا ہوتا، شروع میں آپ بتایا ہوتا، شروع میں آپ نیک بنائے ہوتے، آپ بھی نمازی ہوتے، دیکھ کر نمازی پڑھ دیکھتے ہیں جمعہ کے دن بچہ نماز پڑھنے کیوں جاتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کو دیکھ کر وہ بھی نماز پڑھنے جاتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر بھی طرف پیدا ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے کہ باپ کے ساتھ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، طرف پیدا ہوتی ہے۔ آپ 5 وقت پڑھیے، دیکھیے وہ بھی بچہ نمازی ہو جائے گا۔ آپ قرآن شریف پڑھیے، بچہ وہاں بیٹھے گا، سنے گا، آپ اسے سمجھائیں گے جو وہ بوجھے گا، اور اسی لحاظ سے اس کی تربیت ہوگی، اسلامیات بھی آ جائے گی، اخلاقیات بھی آ جائے گی۔ اگر واقعہ نگاری کروں، اگر واقعہ اور حکایات پر اتروں تو اس کی کافی وقت درکار ہے۔ چند گفتگو میں اس لیے آپ کو کان میں رکھا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہمارے تمام دینی بھائیوں کو شریعت اسلام پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تربیت اچھی ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ ابھی رنگ اور ایسے رنگ ریلی کا ماحول ہے کہ بچوں کو تربیت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ماں سب ہیں اور ایسے اقوال بد افعال بد جو ناجائز و حرام پر منحصر ہیں، ان چیزوں کو اپناتے جا رہے ہیں جو ہمارے دین اور مذہب سے نہیں ہے۔ اللہ ان تمام برائیوں سے ہم تمام دینی بھائیوں کو نفرت پیدا کر دے اور شریعت اسلام پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور آپس میں دینی لگن اور مگن پیدا کر دے۔ آئیے چلو